وہ راز جس کے اوپر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ سمجھیے. رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پڑھا جاتا ہے نا نماز میں، درود ابراہیمی. تو درود ابراہیمی کا مطلب کیا ہے؟ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کے اوپر، آل کے اوپر، اور ابراہیم علیہ السلام کی آل کے اوپر درود ہے. ابراہیم علیہ السلام کی آل ہے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کی آل ہے رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد میں رسالت مآب کے جو آباء و اجداد ہیں وہ 52 پیڑھیاں ہیں، 52 جنریشن ہیں سرکار ابراہیم علیہ السلام تک. ٹھیک ہے، سرکار ابراہیم علیہ السلام تک رسالت مآب کی 52 جنریشنز، 52 جنریشنز، اور ان 52 جنریشنز میں 17 نبی ہیں. 52 جنریشنز ہیں اور اس میں 17 نبی ہیں. آج آپ 5 نمازیں پڑھتے ہیں، 5 نمازوں کی ٹوٹل رکھتے ہیں فجر سے لے کے عشاء تک اکٹھی کریں کتنی ہے؟ 52. اور اس میں سے فرض کتنے ہیں؟ 17. سبحان اللہ. 17 واجبات ہیں اور 52 جو ہیں وہ رکعات ہے. حج میں بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد کا راز ہے. بی بی ہاجرہ کا، سرکار ابراہیم کا، سرکار اسماعیل کا. زمزم میں بھی تو وہی ہے. میں آگے چل کے یہ ساری چیزیں بتاتا ہوں کہ زمزم کیا ہے، طواف کیا ہے، سعی کیا ہے، یہ کیسے ملتا ہے، کیا ہوتا ہے، اس کے اندر انرجی کیا ہے. یہ کعبہ کائنات کی بہت خوبصورت حقیقت کا نام ہے. جب رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق کعبے سے ہے تو یہ کعبہ انہی کے آباء و اجداد کی نشانی ہے. کعبے میں اللہ نے ایک ایک چیز. اب آ جاتے ہیں کہ جی یہ جو ہے کہ سب سے پہلے آپ کو خانہ کعبے کو سمجھنے کے لیے نا، خانہ کعبے کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھنا پڑے گا. کیونکہ آیات کہتی ہیں کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، کہ یہ لوگ جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے فَاتَّبِعُونِی، میری اطاعت کرو، یُحْبِبْکُمُ اللہ، کہ تم اگر میری اطاعت کرو گے تو اللہ خود تم سے محبت کرے گا. یعنی آپ تو محب الہی ہونے کے لیے گھر سے نکلے ہیں، اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ سرکار کی جو ہے وہ اتباع کرو. بالکل. اور اللہ تم سے محبت کرے گا. سرکار کی اتباع کیا ہے؟ دین سارا سرکار کی اتباع ہی تو ہے، اور کیا ہے؟ اپنی طرف سے کرنا ہے جو رسول اللہ نے کہا. سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا وہ کرنا ہے نا. آپ نے کہا نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، روزہ ایسے رکھو جیسے مجھے کرتے ہوئے دیکھتے ہو، حج ایسے کرو جیسے مجھے کرتے ہوئے دیکھتے ہو، زکوٰۃ ایسے دو جیسے مجھے دیتے ہوئے دیکھتے ہو، خمس ایسے دو جیسے میں نے کہا ہے جیسے مجھے کرتے ہوئے دیکھتے ہو. سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی اتباع دین ہے نا، ان کو جو ہے ڈکٹیٹ تو نہیں کرنا. تو حج کو سمجھنے سے پہلے، خانہ کعبے کو سمجھنے سے پہلے سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کو سمجھنا پڑے گا. بالکل. یعنی جس زبان نے 23 سال 5 مہینے 10 دن اللہ کا پیغام دینا تھا، اس زبان کو منواتے ہوئے 40 سال لگے تھے. پہلے سرکار کو محمد صادق الوعد الامین منوایا گیا، پھر اس صادق الوعد الامین زبان نے اللہ بتایا جو مان لیا. بھئی ہمیں تو نہیں پتا اللہ کی حقیقت کیا ہے. ہمیں تو اللہ نے آ کے نہیں کہا کہ سرکار کا کلمہ پڑھو. اللہ کے رسول سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یہ اللہ، اس کو مان لو. نہیں سمجھ آتا تب بھی مان لو، تمہاری عقل میں پڑتا ہے تب بھی مان لو، نہیں پڑتا تب بھی مان لو، یہی اللہ ہے. ہم نے مان لیا کیونکہ وہ اتنی مقدس زبان ہے. آپ اس کو سمجھیے کہ جو شخص سرکار کو سے محبت کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب بنتا ہے. اور کعبہ بھی وہی ہے کہ آپ رخ اسی طرف کر لیجئے جو آیت ہے. ٹھیک ہے، اب سمجھیے کہ یہ جو راز ہے اس ساری معرفت کا، وہ مدینۃ العلم سے ہو کے نکلتا ہے. اور مدینۃ العلم کا راستہ باب مدینۃ العلم سے ہوتا ہوا، صالحین سے ہوتا ہوا عام مسلمانوں تک پہنچتا ہے. وہ راستہ جو ہے نا وہ عام مسلمانوں تک پہنچتا ہے. اس کو سمجھیے کہ اس گھر کو جو عزت بخشی، اس گھر کا جو طواف ہے، وہ اصل میں سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی وجہ سے ہے. بے مصطفیٰ بے رسان خیش را کے دین ہما اوست، اگر بے او نہ رسیدی تمام بولہ بیست. کہ اگر تم کہیں پہنچنا چاہتے ہو تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچو.
پھر تمہیں راستہ سمجھ آئے گا. یعنی علامہ صاحب نے یہ بھی کہا تھا نا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا ہو جاتا ہوں اگر تم سرور انبیاء سے وفا کرو. یہ اسی آیت کا ترجمہ ہے کہ کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. پھر اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کو سمجھنا پڑے گا. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اب یہ ایک بات لکھ لیں, لوگوں کو سمجھ آئے یا نہ آئے, لیکن میں اپنے ایمان کی حد تک جانتا ہوں کہ اطیع اللہ کا حق ہم ادا کر ہی نہیں سکتے. اطیع اللہ صرف اور صرف اور صرف سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی ذات ہے. ہم سب جتنے بھی ہیں وہ اطیع الرسول ہیں. ہم نے سرکار کو فالو کرنا ہے. اللہ سرکار سے گفتگو کرتا ہے, سرکار کے واسطے وسیلے سے لوگوں کو سے بات کرتا ہے. کل کا مطلب ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کو فرما دیجئے. یعنی اللہ تو خود گفتگو ہی نہیں کرتا, اللہ تو کہتا ہے سرکار آپ کہہ دیں بس. اللہ تو سرکار کے واسطے وسیلے سے گفتگو کرتا ہے. اللہ تو اپنے پیغام بھی سرکار کے وسیلے سے, قرآن ہے تو سرکار کے وسیلے سے, حج ہے تو سرکار کے وسیلے سے, دین ہے تو سرکار کے وسیلے سے. یعنی اللہ کل کارساز ہوتے ہوئے بھی, میں بار بار اس کی بات کرتا ہوں کہ کل کہہ کے کائنات بنا سکتا ہے, تو پھر یہ کل کیوں کہتا ہے؟ کن کہہ کے کائنات بنا سکتا ہے تو پھر خود کہہ لے, خود کیوں نہیں کہتا؟ پھر اسی طرح اگر وہ کن کہہ کے کائنات بنا سکتا ہے تو کن کہہ کے جان کیوں نہیں نکالتا؟ اسرائیل کیوں رکھا ہوا ہے؟ کن کہہ کے ہدایت کیوں نہیں دیتا؟ 1,24,000 نبی کو بھیجتا ہے. اس لیے کہ ان کے وسیلے کے بغیر اللہ نہیں چلتا. ہم کیسے چلیں گے اگر بے او نہ رسیدی؟ تمام بولا بیست کا ترجمہ یہ ہے. اب آگے اللہ کے پاس جانے کے لیے ہوتا کیا ہے؟ توبہ کا فلسفہ جو قرآن پاک نے دیا ہے. قرآن پاک کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اگر یہ لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھیں اور اپنے کیے پہ نادم ہو کے آپ کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں تو اللہ کے رسول کو چاہیے ان کو معاف کر دیں. یہ اللہ کو تو معاف کرنے والا اور مہربان ہی پائیں گے. توبہ کا کانسیپٹ یہ ہے, اپنے آپ کو پاکیزہ کرنے کا کانسیپٹ یہ ہے کہ پاکیزہ ہو کے اس پاکیزہ گھر میں جائیں گے تو چیزیں ٹھیک ہوں گی نا. تو اپنے آپ کو ظالم ماننا, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا, کہ اے اللہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کر لیا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ دونوں یہ آیات یہ بات بتاتی ہیں کہ جب تک آپ اس نتھنگنیس کو اچیو نہیں کریں گے, اپنے آپ کو ختم کر کے خود کو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں سرنڈر نہیں کریں گے, ان کے قدموں پہ سرنڈر نہیں کریں گے, دین اور کعبے کا راستہ نہیں نکلے گا. نماز جو ہے نا اس کے اوپر ٹھیک ہے فقہ میں ہوتا ہے کہ جی ہاتھ یہاں باندھنے ہیں, یہاں کھولنے ہیں یا کہاں کرنے ہیں, لیکن نماز شروع یہاں سے ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں رفع یدین, ہاتھوں کو اٹھانا. انگریزی میں اس کا ترجمہ ہے ہینڈز اپ. ہینڈز اپ کا مطلب ہے کہ میرے سارے ایفرٹ وہ پڑے ہوئے ہیں, مالک میرے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں, تو جان تیرا کام جانے. تو جب یہ کیے بغیر نماز پڑھتے ہیں تو پھر بلے شاہ ٹھیک کہتا ہے نا کہ تیرا بنل 420. وہ جو میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ دولت کمانے کے لیے کہ آپ کو پتا ہو کہ دولت کمانی کب ہے اور کب چھوڑ دینی ہے. مسئلے تھے کاروبار نہیں لے کے جانا. سورہ جمعہ میں اللہ نے کہا تھا کہ جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو کاروبار چھوڑ دو, یعنی اللہ کے پاس جاؤ تو اللہ کے لیے جاؤ. تبھی تو کہا تھا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب, جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاؤ پھر اللہ کی طرف جاؤ. تو اللہ کی طرف رغبت سے جانا یعنی صرف اللہ کی طرف. اس کو سمجھیے, نتھنگنیس سے تو آغاز ہوگا, اور نتھنگنیس سرکار کے سامنے اپنی رائے نہیں دینی. سرکار کے سامنے اپنی رائے بالکل 100% نہیں دینی. جو سرکار نے کہہ دیا بس وہی ہے. یہی تو اللہ نے کہا تھا کہ جو تمہیں اللہ کے رسول دیں وہ لے لو اور جس سے روکے رک جاؤ. یہی تو کہا تھا کہ سرکار کی آواز سے آگے آواز مت جو ہے نا کرنا. یہی تو کہا تھا سرکار کے قدم کے آگے قدم جو ہے وہ مت اٹھانا. یہی تو کہا تھا کہ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کا نام بھی ایسے مت لینا جیسے اپنے آپس میں ایک دوسرے کا نام لیتے ہو, ورنہ تمہارے اعمال غارت کر دوں گا, حبد کر لوں گا. ضبط اور حبد میں بڑا فرق ہے. حبد کر لوں گا اور تمہیں توبہ کی توفیق نہیں دوں گا. دوسرے لفظوں میں یہ ترجمہ تھا.